بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا نام ابو حازم سلمہ ابن دینار تھا. سلیمان ابن عبد الملک نام کا بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا. بنو امیہ کی سلطنت کافی عرصے تک قائم رہی. یہ کے بعد دیگرے کئی لوگ بادشاہ ہوئے. انہی میں سے ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. وہ بھی بنو امیہ ہی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو تقوی اور زہد اور پرہیزگاری سے نوازا. باقی اور جو بادشاہ تھے وہ ویسے ہی تھے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں. سلیمان ابن عبد الملک ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے. بادشاہ تھے، لوگ ان سے ملاقات کے لیے جمع ہوئے. جو مدینہ منورہ میں اہل علم تھے، فضل و کمال والے تھے، انہیں بھی بلایا گیا بادشاہ سے ملاقات کے لیے. وہ بھی آئے، مگر یہ جو ابو حازم سلمہ ابن دینار تھے یہ تشریف نہیں لائے. بادشاہ نے کسی وقت اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے کوئی عالم، کوئی بزرگ باقی تو نہیں رہ گئے جن سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخصیت باقی ہے اور وہ ابو حازم سلمہ ابن دینار ہے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے، ان سے بھی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ ان کو خبر کی گئی، تشریف لائے. بادشاہ نے ملاقات کے وقت ان سے کہا کہ یہ کیسی بے وفائی ہے، ہم آئے اور آپ تشریف نہیں لائے. انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ میرا آپ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، کبھی کوئی تعارف نہیں رہا، کبھی آپ سے ملاقات نہیں رہی، اس لیے بے وفائی کا کوئی سوال ہی نہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک، آپ کا جواب ٹھیک ہے. پھر چند سوالات کیے. یہی سوال آپ کو میں سنانا چاہتا تھا. بادشاہ کے سوال ہیں اور ان بزرگ کے جواب ہیں، اور کیسی خوبصورت باتیں انہوں نے بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی. ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائی. بادشاہ نے سلیمان ابن عبد الملک نے پوچھا کہ ہم موت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ موت ہم کو ناپسند کیوں؟ آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص موت کے تذکرے سے خوفزدہ ہوتا ہے. آپ کسی بہت بوڑھے شخص سے بھی پوچھیں گے کہ تم مرنا چاہتے ہو، وہ کہے گا 2-4 سال اور زندہ رہ جاتا تو اچھا تھا. کوئی ایسا بوڑھا جس کے منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں ہاتھ نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ اب تو آپ بہت جی لیے، اب چلیں
قبرستان آپ کو لے کر چلتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، کچھ اور زندہ رہ لیتا تو اچھا ہوتا۔ کسی کی عمر 90 سال ہو گئی، آپ کہیں مرنا چاہتے ہو، وہ کہے گا 100 پورے ہو جاتے تو اچھا تھا، 100 سال جی کر چلا جائے۔ قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انسانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، جس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو، سورہ جمعہ میں وہ موت تم کو ضرور آ کر رہے۔ بس اللہ کے گنے چنے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کی محبت ایسے غالب آ جاتی ہے کہ اس محبت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور موت کو اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ مریں گے تو اللہ سے ملیں گے۔ صحابہ کے بارے میں بھی آپ پڑھیں کہ بعض صحابہ موت کے وقت بہت خوش نظر آئے، لوگوں نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور خوش ہیں، کہا کہ ہاں اس میں ڈر اور خوف کی یا بیزاری کی کیا بات ہے، غداً نلقی الاحبہ محمدًا وحزبہ، کل تو ہماری خوشی کا دن ہوگا، مریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ہم اپنے ساتھیوں سے ملیں گے۔ ایک اعرابی کے بارے میں ہے، خوشی کا اظہار کر رہا تھا، لوگوں نے کہا مرتے وقت خوش ہو رہے، اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے یہ پل ہے، موت پل ہے، اس سے گزر کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ جنید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انتقال سے کئی دن پہلے کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا، اکثر و بیشتر تنہائی میں رہتے تھے۔ ایک رات کو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، معمول کے مطابق باہر نہیں آئے، فجر کے لیے بھی نہیں آئے۔ لوگوں نے جب زیادہ دیر ہو گئی تو دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت انتقال فرما گئے، اور پیشانی پر سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب، اللہ کو چاہنے والا اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، مات حبیب اللہ فی حب اللہ۔ عام طریقے پر لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یہی بات پوچھی کہ کیا بات ہے کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں؟ ان بزرگ نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تم دنیا کو آباد کرتے ہو، تم دنیا کو آباد کرتے ہو، آخرت کو ویران کرتے ہو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے گھبراتا ہے، آبادی سے صحرا بیابان جنگل کی طرف جاتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے۔ گویا کہ یہ اشارہ کیا کہ اگر تم اپنی آخرت بنا لو گے، اگر تم اپنے لیے اعمال کا سرمایہ آگے بھیجو گے، اگر تم دنیا سے اپنے لیے توشہ آخرت کے لیے لے لو گے تو تم کو دنیا قید خانہ محسوس ہوگی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ تم چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہاری نیکیوں کا اجر مل سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ تو بتائیے کہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کس طرح پیش ہوں گے، ان کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ تو اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے برسوں سے اپنے اہل و عیال سے بچھڑنے والا خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے اہل و عیال سے ملتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی دور دراز کے سفر پر گیا ہو، کئی سال کے بعد آ رہا ہو، اس کو اپنے گھر والوں سے ملنے کا جیسا شوق ہوگا، نیک انسان اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوگا۔ ہاں وہ شخص جو گنہگار ہے، نافرمان ہے، وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جیسے بھاگا ہوا غلام لایا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو بھاگا ہوا غلام ہو، ظاہر ہے کہ اس کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ
اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے گھبرائے گا تو برا انسان اس طرح پیش ہوگا، نیک انسان ایسے پیش ہوگا جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے بچھڑا ہوا آتا ہے، کئی برسوں کے شوق اشتیاق کے بعد اپنے گھر والوں سے خوشی خوشی ملتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بادشاہ نے سوال کیا، ای الناس عاقل، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ ارشاد فرمایا، من عمل بطاعت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، جو اس کی ہدایتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ پوچھا، ای الناس اجہل، سب سے بڑا جاہل انسان کون ہے، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ ارشاد فرمایا، من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے، یہ شخص سب سے بڑا جاہل ہے۔ دنیا کتنے دن رہنے والی ہے؟ دنیا کا نفع کتنے دن رہنے والا ہے؟ دنیا کے فائدے اور منصب کب تک کے لیے ہیں؟ آدمی آج جن چیزوں پر فخر کر رہا ہے وہ کب تک باقی رہے؟ اگر کسی کے پاس آج عہدہ ہے کب تک رہے گا؟ آج خوبصورتی ہے کب تک قائم رہے گی؟ آج جوانی ہے کب تک یہ جوانی اور یہ شباب کا مرحلہ تازہ رہے گا؟ ایک انسان آج مالدار ہے کب تک وہ مالدار رہے گا؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، فقیر ہو گئے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے نواب اور امیر تھے، سوکھی روٹیوں کے محتاج بنا دیے گئے۔ یہ جس بادشاہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جس بادشاہ کا آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں، سلیمان ابن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ تھا۔ اسی کے خاندان میں ہشام ابن عبد الملک، اسی کا بھائی ہے ہشام ابن عبد الملک، وہ بھی بادشاہ ہوا۔ ایک بہت بوڑھے شخص سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے حیرت کی چیز دیکھی وہ بتا دو۔ بہت بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا بتاتا ہوں۔ میں نے 2 بادشاہوں کو دیکھا، ہشام ابن عبد الملک کو بادشاہ تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی دولت اتنی تھی کہ اس کے بیٹوں میں، اس کے وارثوں میں تقسیم کی گئی تو 1 لاکھ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اشرفی۔ آپ سوچیے کتنی دولت ہوگی، 1 لاکھ اشرفی ایک لڑکے کو اسے ملی۔ اور جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اسی خاندان کے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا، بہت معمولی پیسہ تھا، 19 درہم ان کے بچوں کو ملا۔ 19 درہم یوں سمجھ لو جیسے 19 روپیہ، درہم چاندی کا ہوتا تھا اس زمانے میں، 19 روپیہ ایسا سمجھ لیجیے، اتنی معمولی رقم ان کے بیٹوں کو ملی۔ لیکن چونکہ ہشام ابن عبد الملک نافرمان تھا، سرکش تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز نیک انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی یہ برکت ظاہر کی، اور ہشام ابن عبد الملک کی نافرمانی کی یہ نحوست ظاہر ہوئی کہ اس کے بعض بیٹے جن کو 1 لاکھ دینار ترکے میں ملا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے ہشام ابن عبد الملک کے بعض بیٹوں کو دیکھا کہ وہ اتنے محتاج ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو صدقہ دے رہے تھے، خیرات دے رہے تھے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو میں نے دیکھا جن کو 19 درہم ملے تھے، کہ ان میں سے ایک بیٹا ان کا ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے کہ لے جاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ آپ غور کیجیے کہ جن کو 19 درہم ملا تھا، اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا مال دیا کہ ایک وقت میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہے ہیں، اور جن کو 1 لاکھ دینار ملا تھا وہ ایسے محتاج ہو گئے کہ لوگ ان کو کھانے کے لیے خیرات دیتے ہیں، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن میں ہے اللہ نیک انسانوں کی سرپرستی کرتا ہے، نیک انسانوں کا کفیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی نوازے گا۔
آپ قرآن میں قصہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف آج پڑھی جاتی ہے جمعہ کو، آپ اس میں پڑھیں گے کہ 2 یتیم بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دیوار سیدھی کر دی۔ بہت لمبا قصہ ہے، وہ نہیں سناتا میں آپ کو۔ جب حضرت موسیٰ نے اس پر ٹوکا تو حضرت خضر نے بعد میں کیا بتایا کہ یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا، اگر دیوار گر جاتی بستی والے سب لوٹ کر لے جاتے۔ اور کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کا انتظام اس لیے کیا کہ ان دونوں کا باپ نیک انسان تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا باپ نیک انسان تھا، یہ وہ باپ نہیں بلکہ 7ویں پشت میں ان کا کوئی دادا نیک تھا، اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 پشتوں تک اس کی برکت ظاہر فرماتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان کے باپ دادا میں ایک شخص بہت نیک تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ان 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی۔ غور کیجیے، حضرت خضر کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، دیوار درست کروائی تاکہ ان کے خزانے کی حفاظت ہو سکے۔ غیبی نظام دنیا میں جاری ہے، ہم جس چیز کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک نظام وہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا، اس غیبی نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اور اس بنیاد پر چلا رہا ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اس کو نوازا جائے گا، جو نافرمان ہوگا اس کو ذلیل کر دیا جائے گا، جو شخص نفسانی خواہشات کی غلامی کرے گا، گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے سپرد فرما دے گا، تباہی بربادی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ تو آپ حضرت ابو حازم کے یہ الفاظ سنیے، جب پوچھا کہ سب سے بڑا جاہل انسان کون ہے، کہا وہ جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ دنیا آج ہے، کل نہیں رہے گی، آج جو کچھ ہم کو حاصل ہے کل باقی رہے گا یا نہیں رہے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن میں ہے جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تمہاری غفلت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ تم دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو، تم چند روزہ فائدے کے لیے ہمیش کے نفع کو نظر انداز نہ کرو، آج تھوڑی سی لذت کے لیے کل آخرت کے عذاب کا سودا نہ کرو، آج دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنی جنت کی نعمتوں کا سودا نہ کرو، خسارے اور نقصان کے راستے پر نہ جاؤ۔ پھر اس بادشاہ نے پوچھا، سلیمان ابن عبد الملک نے، کہ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین قول کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کلمۃ حق عند من تخاف وترجو، کوئی ایسا شخص جس سے تم کو کچھ امید ہے یا جس سے تم ڈرتے ہو، اس کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا، یہ سب سے بہترین کلمہ ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، اس کے جاہ و جلال سے ڈر لگتا ہے لیکن اس کے سامنے بھی حق کا اظہار کرنا۔ کوئی آدمی مال دولت رکھنے والا ہے، امید ہے کہ اگر ہم اس کے فائدے کی بات کہیں یا اس کے من کی بات کہیں، اس کی مرضی کی بات کہیں، یہ ہم کو نوازے گا، اس وقت صحیح بات کہنا، یہ ہے سب سے بہترین کلمہ۔ میرے بھائیوں، اور بھی لمبا قصہ ہے لیکن آپ کو میں نے یہاں تک اس لیے سنایا کہ آپ غور کیجئے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اپنی آخرت کو بنائے۔ سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ اب غور کیجئے کہ ان دونوں راستوں میں سے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کی طرف توجہ دے رہے ہیں یا ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر آخرت کے اعتبار سے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری محنت کا مرکز دنیا ہے،
مال و اسباب ہے. اولاد کے لیے ہماری فکر یہ ہے کہ وہ اچھی تعلیم پالے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں ڈگری حاصل کر لے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو دنیا کی تعلیم اچھی نیت سے دلانا چاہیں. لیکن دوسری طرف یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ان کے دین کی کوئی فکر نہیں، ہمیں ان کی اچھی دینی تربیت کی کوئی فکر نہیں. وہ قرآن سیکھ رہے ہیں یا نہیں ہم کو معلوم، ہم کو پتہ نہیں. ان کو عقیدے کی خبر ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں. کتنے رہزن اور ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں جو عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں، جو ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، جو اب اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے فرقے میں، اپنی باطل تحریکات میں شامل کر رہے ہیں. ہمیں یہ توجہ نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کریں. کتنی ہماری بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایمان اسلام کا سودا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان پر محنت کرنے کے باوجود لوگ جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، دین و ایمان کی طرف واپس لانے کی فکر کر رہے ہیں، تب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دین کی طرف، اسلام کی طرف واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دسیوں واقعات ہم لوگوں کے علم میں آتے ہیں. پورے ملک سے لوگ کارگزاری اور رودات بتاتے ہیں. کتنی ایسی بچیاں، بیٹیاں جو جا چکی، جب ان کے ماں باپ چل کر گئے اور اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں میں واپس نہیں آنے والا، مجھ کو اسلام میں نہیں آنا ہے، مجھ کو اپنے سماج اور معاشرے میں واپس نہیں جانا ہے. یہ صورتحال کتنی دردناک ہے. یہی ماں باپ اگر پہلے دن سے فکر کرتے اپنی اولاد کی، اس پر نظر رکھتے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتے، اس کو ایمان اور یقین کی باتیں بتاتے، اس کے دل پر توحید کو نقش کر دیتے، یہ نوبت نہیں آنے پاتی. آج جو لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد چلی گئی، ہماری بیٹی چلی گئی، ہمارے لخت جگر چلی گئی، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں خود ان کا کتنا قصور ہے. انہوں نے کس طرح غفلت اور لاپرواہی کا ثبوت دیا، آزادی کے نام پر اپنی بچیوں کو چھوڑ دیا. آج بھی کتنے ماں باپ ہیں لاڈ پیار میں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو آزادی دے کر ان کے حق میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ ان کو اور خود اپنے آپ کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنانا ہے. یہ اولاد کی نافرمانی اور سرکشی جو آج اس دور میں بڑھتی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ ماں باپ خود اللہ کے دین کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اولاد کو دیندار بنانے کی فکر ان کے اندر نہیں ہے، دینی تعلیم دلانے کی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے مکاتب ہیں، یہ جو ہمارے مدارس ہیں، یہ جہاں دینی تعلیم کا نظم ہے، ہم چاہے اس کو کتنے ہی کمزور اور حقیر سمجھیں، نسلوں کے ایمان کی حفاظت انہی اداروں سے ہو رہی ہے. یہی وہ چیز سکھائی جاتی ہے جس کو دشمنان دین باوجود اپنی کوششوں کے توڑ نہیں پاتے ہیں. جن لوگوں کی بنیادی دینی تعلیم ہو چکی ہو، جنہوں نے کسی مکتب میں، مدرسے میں دین و ایمان سیکھا ہو، جن کے ذہن و دل پر توحید نقش کر دی گئی ہو، ساری دنیا بھی آ جائے تو ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی. ساری دنیا ان کو ترغیب دے، ایمان سے ان کو پھیرا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں جن علاقوں میں مادیت کی، الحاد کی، دہریت کی زبردست یلغار ہو رہی ہے اور دشمنان دین اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، اپنی تمام ترغیبات کے ساتھ وہاں کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں کسی خانقاہ کے ذریعے، کسی دینی مدرسے کے ذریعے، کسی مکتب کے ذریعے، کسی بڑے عالم اور بزرگ کے ذریعے جن لوگوں کی تربیت ہو چکی، وہ ساری دنیا کے منافع اور فوائد کو نظر انداز کر کے توحید کی دولت پر قائم ہیں. دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. نہ کوئی خوف ان کو ان کے راستے سے ہٹا پا رہا ہے، نہ کوئی لالچ ان کو دین و ایمان سے بیگانہ کر پا رہا ہے. آپ دیکھیے عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لڑکیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے. جن لڑکیوں پر ہمارے ملک میں محنت کر کے ان کو ورغلایا جا رہا ہے،
ویسی ہی لڑکیاں ہیں ان خطوں اور علاقوں میں جہاں اللہ کے دین کی محنت کی گئی ہے، جہاں ان کو ایک نظام کے تحت ان کی تربیت کی گئی ہے۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا کی مسلح افواج کے مقابلے میں بھی تنہا وہ لڑکیاں کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کرتی ہیں، اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر شہادت پاتی ہیں۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ان کے اندر کیسا جذبہ ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ دین و ایمان کس طرح ان کے دل میں رچ بس گیا ہے۔ دنیا محسوس کرتی ہے کہ ہفت اقلیم کی دولت بھی ان کے قدموں میں لا کر ڈال دو گے تب بھی ان کا ایمان نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے ان کو اتنا طاقتور بنایا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے صنف نازک کو اسرائیلی افواج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ ان ماؤں کو کون سا دودھ پلا کر پرورش دیا گیا ہے جو اپنے 7 8 سال 10 سال کے بچوں کو بھی دشمنوں کے مقابلے میں بھیجتی ہے کہ جاؤ تم پتھروں سے اپنے دشمنوں کے مسلح افواج کا مقابلہ کرو؟ کون سا یقین و ایمان ان کے دل میں بسا ہوا ہے؟ یہی چیز ہے جو ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر ڈالیں گے، اگر ہم ان کو دینی تعلیم دلائیں گے، اگر ہم ان کو قرآن پاک کی اصل روح سے واقف کرائیں گے، اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ اسلام کتنی بنیاد مضبوطوں پر قائم، کتنی مضبوط بنیادوں پر اس کو قائم کیا گیا، اگر ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام کی تعلیمات سارے عالم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اگر ہم اپنی اولاد کو یہ احساس دلائیں گے کہ ساری دنیا کا نظام ایک طرف، اسلام کا نظام دوسری طرف، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے دین و ایمان کا کوئی سودا کر پائے گا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ارتداد ہماری صفوں میں مضبوط ہو سکے گا یا ارتداد کی لہر ہماری نسلوں کو بہا کر لے جا سکے گی، ہرگز نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مکاتب کا نظام مضبوط کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے محلے کا کوئی بچی ایسا نہ ہو جو دینی تعلیم سے نابلد رہ جائے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک ایک شخص دینی تعلیم سے، دینی تربیت کے نظام سے جڑ سکے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہماری اولاد رہے۔ اہل اللہ کی صحبت ایمان کی حفاظت کا اور بقا کا ذریعہ ہے۔ آج اگر صحیح تربیت اور تمام شعبۂ دین پر عمل کی تربیت میسر آ سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی تربیت کے ذریعے، اہل اللہ کے ذریعے۔ آپ دیکھیے کہ ترکی میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا، تمام دنیا کی اسلام دشمن طاقتوں کی یلغار کے باوجود آج وہاں لاکھوں لاکھ لوگ ایمان و یقین کے اوپر، اسلام کی مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہیں۔ ساری دنیا کو وہ ایمان و یقین کی عملی مثالیں دکھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے پاس تربیت پائی ہے، خانقاہوں میں رہ کر تربیت پائی ہے، انہوں نے اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے ایمان کو جلا بخشی ہے، انہوں نے رات کو تہجد کی نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایمان پر جینے اور مرنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ ان کے گرم آنسو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے لیے نہیں بہے، ان کے گرم آنسو مصلی پر خدا کی محبت میں بہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اس لیے ان کی صورتحال یہ ہے کہ تمام دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایک انچ ان کو ان کے ایمان و اعتقاد سے ہٹا نہیں پا رہی ہیں۔ یہی چیز سیکھنے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ اختیار کرو، کہیں تربیت حاصل کرو، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرو، مادیت کی جو یلغار ہو رہی ہے اس کو روحانیت کے ہتھیار کے ذریعے سے پسپا کرو۔ جو تمہارے اوپر دنیا چھاتی جا رہی ہے، آخرت کی فکر جو تمہاری مغلوب ہو رہی ہے، تمہیں اگر اس کو جلا بخشنا ہے اور دنیا کی فکروں کو اگر تم کو کمزور کرنا ہے، اگر تم کو اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی صاحب دل کا دامن تھام لو، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ یہ آیتیں قرآن کی صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آئی ہیں،
یہ آیتیں قرآن کی صرف چند مخصوص جماعتوں کے لیے نہیں اتری ہیں، تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تربیت کی فکر کرو۔ ایک ایک صاحب ایمان کے دل کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی کامل اصلاح چاہتے ہو تو کہیں تم کو اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اپنے اندر عبدیت اور بندگی پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ پر محنت کرنی ہوگی۔ باتیں بنانے سے، دعووں اور امنگوں سے، آرزو اور تمناؤں سے تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، تمہاری ملت کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ کوئی امت دنیا میں کبھی باتوں کی وجہ سے نہ ترقی کر سکی ہے اور نہ ترقی کر سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور دنیا کے انسانوں، اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے تمہاری امنگوں اور آرزوؤں پر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے اچھے عمل کی بنیاد پر اتارے جاتے ہیں، اچھے عمل کی بنیاد پر۔ جب تم آگے بڑھو گے تب اللہ کی رحمت بھی آگے بڑھ کر آئے گی۔ اگر تم ایک بالش پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آئے گی، ایک ہاتھ پڑھو گے 2 ہاتھ اللہ کی رحمت آئے گی۔ اگر تم چل کر جاؤ گے اللہ کی رحمت دوڑ کر تم کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ یہ چیز ہے جو ہم کو قرآن و حدیث میں سکھائی گئی۔ داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، اجل قریب آ گئی، قبر کا دہانہ کھل چکا، مگر ہائے افسوس کہ ہماری غفلت کا اختتام نہیں ہوا، گناہوں کی طرف ہماری رغبت نہیں مٹی، دنیا اور مادیت کی فکر ہمارے دل سے نہیں گئی۔ قرآن میں پڑھو ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، دنیا کے یہ انسان اپنی دنیا سے محبت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی طرف سے آنکھ موندے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حقوق میں کمی کر دی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے ہی مجھ کو موت آ گئی ہوتی، میں بھلائی ہوئی کوئی چیز بن گیا ہوتا۔ قرآن حسرت اور افسوس کا ذکر کر رہا ہے کہ لوگ آخرت میں جائیں گے افسوس کریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے اس آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ لیکن اس دن کا افسوس کرنا، اس دن کی حسرت کام نہیں آئے گی، پچھتاوا کام نہیں آئے گا، اس دن کی ندامت کام نہیں آئے گی۔ آج موقع دیا گیا ہے، ہمیں اسی زندگی کو بنانا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف آگے بڑھنا ہے، یہی دنیا میں اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص غور کر لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا توشہ آگے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔